الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور تم اللہ عز و جل کی اطاعت کرو اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بس اگر تم اس بات سے پھر گئے تو یقیناً ہمارے رسول کی ذمہ داری تو دین کو بالکل کھول کے وعدے کر کے تم تک پہنچا دینے ہی کی ہے۔ سورہ التغابن 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 12۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کے لازمی عقائد ان کا تذکرہ کیا، کفار اور مشرکین کے بارے میں چند خبریں دیں اور اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ عز و جل کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، اب اس اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے اس کے پاس جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا اطاعت کی کسوٹی ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا جائزہ لے کہ میں کیا اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوں یا نافرمانی کرنے والا ہوں۔ یہی ایمان کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اے لوگو یاد رکھنا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ لوگ جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو انکار کر دیں گے؟ فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس بندے نے تو میری اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ تو جنت میں داخل ہو چکا ہے، سمجھ لو، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، تو وہ گویا کہ ایسا ہی آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی وضاحت فرمائی کہ جس بندے کو میرے طریقے سے، میری سنتوں سے محبت ہے، حقیقت میں اسی شخص کو مجھ سے محبت ہے۔ باقی دعوے محبت کے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، لہذا انسان ہر حال میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اگر ہم یہود کو دیکھیں، ان کے اندر ایک خاندانی تعصب تھا کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ انبیاء کا خاندان ہے، لاکھوں انبیاء کرام، ہزاروں انبیاء کرام
اور اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے وہ ہمارے اندر پیدا ہوئے، اور ہم جو ہے وہ ایک غیر خاندان کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کریں گے؟ مشرکین مکہ کو دیکھا جائے، ان کے اندر بھی ایک خاندانی تعصب تھا، اور یہی تعصب ان کے ایمان لانے میں جو ہے وہ حائل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں کہ کامیابی اور عزت کا معیار جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے، قبیلے اور خاندان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام کی اگر وہاں پر اہل مکہ کو دیکھا جائے، ان کے اندر بھی یہ ایک تعصب تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اطاعت کیسے کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے بارے میں کوئی شک و شبہ رکھتے تھے، نہیں، بلکہ وہ تو آپ کو صادق اور امین پکارا کرتے تھے، وہ تو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، وہ تو آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ لیکن بات جب اطاعت کی آتی تو پھر ان کے دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل نہ ہوتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے ہم ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیسے ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ نئے نظام کو قبول کر لیں۔ تو اصل چیز ہے کہ اسلام کے نظام کو قبول کرنا اور اسے اپنانا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو کیفیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مماثل ہے ان لوگوں سے کہ ہمارا بھی دعویٰ تو محبت کا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے، اسلام کا بھی ہے، لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم نظام اسلام کو، نظام مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، نجی زندگی کے اندر بھی، اپنے ذاتی فیصلوں کے معاملہ میں بھی، پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اجتماعی معاملات کے اندر بھی ہم دین اسلام کو رائج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی ہی مثال لے لیں، اپنے ملک کی مثال لے لیں کہ ہمارا دعویٰ تو اسلام کا ہے، لیکن کتنے سالوں سے ہم لوگ غیر اسلامی نظام جو ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اسلامی نظام کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تم کوئی بھی ہو، تمہارا دعویٰ کوئی بھی ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کر لیا، اللہ پاک نے فرمایا پھر جان لینا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف اس دین کو جو ہے وہ بالکل کھول کر واضح کر دینا تھا، اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو قبول کر کے عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر عمل کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اصل منزل جنت تمہاری منتظر ہوگی، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ممکن ہے دنیا کے اندر تم اس خوش فہمی میں مبتلا رہو کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہی کامیابی کے لیے ایمان کے بعد جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خالص ایمان اور دین اسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں اس سلسلہ میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔